السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الانفال کی آیت نمبر 51 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 54 تک انشاءاللہ آج ہماری کلاس ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كدأب آل فرعون نہیں وہ ہو گئی تھی، نہیں كدأب سے ذالک والی ہو گئی۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال بھی آل فرعون کے حال جیسا ہے۔ والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے ہوئے۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی عوض پکڑ لی۔ ان اللہ قوی، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا قوت والا ہے۔ شدید العقاب، سخت شدید عذاب والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا، یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت یقیناً نہیں ہے تبدیل کرنے والا، نعمتاً نعمت کو، انعمہا علی قوم جو اس نے نعمت کے طور پر کی ہو کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود تبدیل کر دیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، بہت علم رکھنے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال بھی آل فرعون کے حال جیسا ہے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ،
اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب تھے ہی ظالم۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کے آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، آپ وہ وقت دیکھ سکیں گے جب فرشتے ان کو چہروں پر اور پیٹھوں پر مار لگاتے ہیں جب ان کی روح قبض کرنے آتے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم آگ کے عذاب کو چکھو، جلنے کے عذاب کو چکھو، اس لیے کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب مزید تاکید کے لیے کچھ مثال دے کر بات واضح کی ہے کہ یہ عذاب موجودہ دور کے جھٹلانے والوں کے لیے بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پچھلوں کے لیے ہوا، جیسا کہ حال ہوا فرعون کا اور اس کے آل کا۔ کدا بھی یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا ایک خاصہ ہے کہ وہ جس جگہ پر جملے سے کچھ حروف سے باقی معنی سمجھ آ جاتا ہو تو ان باقی حروف کو تحریر میں لانے سے ویسے ہی یعنی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو محذوف کہتے ہیں، یعنی کچھ الفاظ محذوف ہوتے ہیں جو جملے کی بناوٹ سے خود بخود سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اصل جملہ کیا ہے؟ دأبہم کدأب آل فرعون، ان کا حال آل فرعون کے حال جیسا ہے، لیکن کیونکہ کدأب آل فرعون سے ہی بات سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے عربی کے اعجاز کے طور پر اس لفظ کو حذف کر دیا گیا۔ تو کدأب آل فرعون، ان کا حال فرعون کے آل جیسا ہے، یا ان سے پہلے لوگوں کی طرح۔ ان سے پہلے کون؟ جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب الایکہ، یہ سارے ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا ان سب کا جرم کیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تو ان کے گناہوں کی سبب اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اور یاد رکھو اللہ بہت قوت والا اور شدید عذاب دینے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی بھی قسم کے طاقت کے بل بوتے پر اللہ رب العزت کو مغلوب کر سکتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی قوت والا نہیں۔ ان اللہ قوی، یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، اللہ بہت قوت والا اور شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو آیت کا یہ حصہ جو ہے وہ سخت اپنے اندر تخویف رکھتا ہے، سخت اپنے اندر تنبیہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت دھمکا رہے ہیں اپنے مجرموں کو کہ یاد رکھو اللہ بڑی قوت والا ہے اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایسے میں انسان کو لرز جانا چاہیے کہ یہ اعلان رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جب اللہ رب العزت کا ایسا کلام آتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ اہل ایمان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، اہل ایمان کی تو جلد کے رونگٹے ان آیات کی سننے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رب اس وقت اتنے غصے میں اپنے جلال اور اپنے غضب کا ذکر کر رہا ہے، والعیاذ باللہ، کہ اللہ رب العزت کا یہ غضب اور اللہ کا یہ جلال کا سامنا ہمیں کرنا پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں اس طرح کی آیات آتی تھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا اور مغفرت کا سوال کرتے تھے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، یا اللہ ہم آپ سے درگزر کا اور عافیت کا سوال کرتے۔ اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، یا اللہ آپ ہی قوی ہیں، بڑی قوت والے ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم آپ کے سامنے کیسے نافرمانی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ فرمایا ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی قوم کے اوپر جب کوئی نعمت کرتا ہے اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود سے اپنے دلوں کے حال نہ بدل دے اور ثابت نہ کر دے کہ وہ اس نعمت کے مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام پر مختلف نعمتیں کی ہوتی، قرآن مجید میں مختلف اقوام کے اوپر اللہ کے جو فضل تھے ان کا تذکرہ ہوا۔ قوم سبا کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں تھیں، کس طرح اللہ نے ان کے رستے کشادہ کیے ہوئے تھے، کس طرح ان کو باغات دیے ہوئے تھے، ان سب کا تذکرہ کی۔ اسی طرح فرعون اور اس کی آل کو اللہ نے کتنی وسعت عطا کر رکھی تھی، کیسا جاہ و حشمت دے رکھا تھا، اور قارون جیسا مالدار انسان اس دور میں موجود تھا تو کس قدر فراوانیاں تھیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے اندر جو ہے نا خود تغیر لے آتے ہیں کہ مال دولت ملنے کی وجہ سے وہ اکڑ میں آ جاتے، مال دولت ملنے کی وجہ سے وہ اللہ کو بھول جاتے، اور ان کو لگتا ہے ان کی کامیابی ان کی اپنی مرہون منت ہے، اور اب ان کو اللہ رب العزت کا کوئی احتیاج ہی نہیں رہا۔
دنیا میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہا. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. کہ قوموں کی حالت کیا ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. یہاں نعمت کے بدل جانے میں قوموں کی حالت کا تذکرہ کیا گیا، دوسری جگہ قرآن میں اور بھی دوسرے پیرائے میں بھی ذکر کیا گیا. کسی قوم کی بری حالت اچھی حالت میں بھی تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہاں بھی یہی تذکرہ کیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اس طرح کے احوال سے جس میں آج امت پڑی ہوئی ہے خبردار کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم دنیا کے اندر دنیا داری میں لگ جاؤ، آپ نے فرمایا جب تم بیع العینہ کرنے لگو، یہ سود کو حلال کرنے کے لیے ایک ہیلہ ہے کہ سودی لین دین کو اپنے لیے جائز بنانے کے لیے ہیلے اختیار کرنے لگ جاؤ، اور تم گایوں کی دمیں پکڑ کر اس پر راضی ہو جاؤ، یعنی کھیتی باڑی کا ایسا تمہیں چسکا لگ جائے کہ تم اسی کے اندر مشغول ہو جاؤ اور اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری، اور نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں اور فصلیں اگ رہی ہیں تو ان کے عشر ادا نہیں کیے جا رہے، تمہیں دنیا داری اور اس کی زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت تمہارے اوپر مختلف قسم کے عذاب مسلط کرے گا. طویل حدیث ہے. اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ذلت اللہ تمہارے اوپر مسلط کرے گا، یہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ. جس دین کے احکامات اللہ نے بتلائے ہیں، جو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو، جو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو، دینی غیرت اپنے اندر پیدا کرو، ایمانی جذبہ پیدا کرو، اس وقت تک اللہ یہ ذلت اور رسوائی نہیں دور کرے. تو اصل یہ ہے کہ انسان کی تبدیلی، قوموں کی تبدیلی، ان کے خیر کی طرف آنے کا راستہ اس وقت کھلتا ہے جب قومیں یہ سمجھ لیں کہ ہم غلطی کے اوپر تھے اور اب ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کر کے دین پر واپس آنا پڑے. اور اگر قوم اس قدر بگڑ جائے کہ اس کو اس بات کا احساس ختم ہو جائے کہ یہ جو خرابیاں ہیں یہ دین کے خرابی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں ہے. ہمارے بڑے بڑے دانشور بیٹھ کر آپ ان کی گفتگو سنیں، لگتا ہے کہ جی پاکستان کے معاشی مسائل کے حل کے لیے مزید قرضے اور معاشی استحکام کے لیے فلاں قسم کی پالیسیاں اختیار کی جائیں، سب ٹھیک ہو جائے، اور امن و امان کے لیے مزید فوج اور مزید پولیس کو ڈپلائی کر دیا جائے اور آپریشنز کیا جائے تو امن و امان ٹھیک ہو جائے. ان ساروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. شیطان نے ان کے اذہان کو ایسا خبتی کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت سے یہ وطن عزیز اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر لیا گیا تھا. اور جب لوگ کسی بستی والے، قوم والے من حیث الجماع اللہ رب العزت کی ناشکری پر آ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ ایسی بستی کو بھوک کا لباس بھی پہنا دیتے ہیں اور خوف کا لباس بھی پہنا دیتے ہیں. یہ آج ہمارے جو بھوک کے اور خوف کے مسائل ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے نتیجے. قرآن سے زیادہ سچی بات کون سی؟ قرآن صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نعمتیں بدل دیتا ہے جب قومیں اپنے زاویے بدل دیتی ہیں. تو قوم نے اپنا زاویہ بدلا، اللہ نے نعمتیں بدل دی. وہ ملک جس کے اندر ہر طرح کے وسائل ہیں وہ قوم مقروض ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور اس کے وسائل سے دوسرے آ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان چاک کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا کام نہیں. تو یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر کی حالت نہ بدل لے. اس لیے ہمیں من حیث القوم اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ ہم اپنے اندر کی خرابیاں ٹھیک کریں اور پھر یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کریں کہ ہم سب کو مسلمان ہونے کی حیثیت میں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو ماننا پڑے گا. اللہ رب العزت نے جس شریعت پر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. ہمارا یہ پیغام دوسروں تک جانا ضروری ہے. کوئی عمل کرے نہ کرے یہ ہمارا ٹھیکہ نہیں. ہاں ہم اس حالت میں اللہ کے سامنے ضرور پہنچیں کہ حق کو حق سمجھنے والے اور اس کی تلقین کرنے والے ہوں، باطل کو باطل سمجھنے والے اور باطل کی سے اجتناب کرنے والے بھی ہوں اور دوسروں کو اس کی تلقین کرنے والے بھی ہوں. اللہ نے سورہ عصر میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے جو ایمان لائے ہیں
خود عمل صالح کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور اس کے نتیجے میں آنے والی تکلیف پر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ تلقینیں کرنی پڑیں گی۔ صرف اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کافی نہیں، دوسروں کو صحیح بات بتانا اور اس کی تلقین کرنا، اور صحیح بات پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات اور تکلیفیں دیکھنی پڑیں گی، لوگ نہیں کر رہے۔ آپ اجنبی ہوں گے معاشرے، آپ کریں گے، اعزاء اقربا بھی بہت کچھ کہیں گے، گھر والے بھی بہت کچھ کہیں گے، دوست احباب بھی بہت کچھ کہیں گے، اس سب پر صبر کرنے کی تلقین ہے کہ اللہ کی خاطر صبر کرنا پڑے گا، لیکن تبدیلی ایسے ہی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کامیابی صرف دنیاوی کامیابی ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہنے والا، اور کہہ بھی دیتے ہیں بعض بڑے بظاہر پڑھے لکھے لوگ، کہ جی مغرب کون سا کوئی دین پر عمل کرتا ہے جو انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو پھر بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کامیابی کا تصور کیا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ دنیاوی مفادات اور مادہ پرستی اور مال اکٹھا کرنا اور انفراسٹرکچر بنا لینا یہ کامیابی ہے، تو یہ تو دھوکے کا سامان۔ اللہ رب العزت نے رسی دراز کر دی ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت جب رسی کھینچتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ کھینچتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تاریخ کے 100-200 سال ویسے ہی ایک ورقہ پلٹنے میں گزر جاتے ہیں، ان 200-300 سال کی ان کی رسی جو دراز ہوئی ہے اس کو مت دیکھیے، اللہ رب العزت کی طرف سے جب عذاب کا کوڑا برستا ہے اس کو دیکھیے کہ تاریخ کیسے گواہیاں دیتی ہے، اور قرآن جا بجا ان گواہیوں سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا کیا ہے۔ پھر تاکیداً ارشاد فرمایا کدأب آل فرعون، کہ جی تمہیں کوئی شک نہ رہے، ان کا حال بھی ویسے ہی ہوگا جیسے آل فرعون کا ہوا۔ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، وہاں کفروا کہا تھا، یہاں کذبوا کہا ہے، وہ انکار کرتے تھے، یہ جھٹلاتے ہیں۔ انکار اور جھٹلانا ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، ایک بندہ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو میں بل نہیں مانتا۔ تو ایک ہوتا ہے صرف یہ کہنا اچھا میں نہیں مانتا، اس میں پھر بھی تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے۔ جھٹلانے میں کیا ہوتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو میں نہیں مانتا، یعنی اللہ کی آیات کو دیکھ کر صراحتاً اس پر جھوٹ کا تہمت لگا دینا۔ تو فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، مختلف اقوام کو مختلف طریقے سے ہلاک کیا۔ آل فرعون کی تفصیل بیان کی، فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو تو ہم نے غرق ہی کر دیا کہ وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے حکم سے دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے۔ اللہ نے ان کو پھر مہلت نہیں دی، جب مہلت ختم ہوئی اس وقت فرعون ایمان کے نعرے بھی لگاتا رہا تو اللہ رب العزت نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا، کہ اس وقت کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کل کانوا ظالمین، یہ سارے کے سارے تھے ہی ظالم، اس لیے اللہ نے پیچھے فرمایا وما ظلمنا وان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان سب کا حشر ایسا کیوں ہوا، کل کانوا ظالمین، یہ سارے ظالم تھے۔ تو ان کے ظلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا۔ آج بھی جو یہ کرے گا اللہ کا فیصلہ وہی ہے، صرف امتحان چلتا ہے کچھ عرصہ، اس امتحان میں سرخرو ہونے والے سرخرو ہو جاتے ہیں اور ناکام ہونے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا، تقوی کا، ایمان پر ثابت قدمی کا اور خیر کا سوال کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں متعدد مرتبہ اس بات کا سوال کرتے تھے، اس لیے اپنے اذکار میں اس بات کو اور اپنی دعاؤں میں اس بات کو بار بار دہرانا کہ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، اور ہمیں اپنے غضب سے اور اپنے غصے سے محفوظ فرما۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔ جی دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔